الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. پر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کامل مسلمان کی علامت و پہچان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. یعنی وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ذریعہ اور اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے ذریعہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا گئے، بلکہ لوگ اس سے سلامت رہتے گئے، اس سے محفوظ رہا کرتے گئے. تو ایسے بندے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل مسلمان ایسا ہی شخص ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آگے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر کون گئے؟ ہم میں سے اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ مہاجر کسے کہتے ہیں تو ہم یہی جواب دیں گے کہ مہاجر کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا گئے، جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا گئے. یقیناً اسے بھی مہاجر کہا جائے گا، لیکن حقیقی طور پر مہاجر کون گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں: من ہجر ما نہى اللہ عنہ. جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا گئے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا گئے، جو شخص ان تمام کاموں کو چھوڑ دیتا گئے، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا گئے، حقیقت میں وہی شخص مہاجر گئے اور حقیقت میں وہی مہاجر کہلانے کا حقدار گئے. تو یہ دو اہم باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. دھیان اس پر دیں، توجہ دیں، عمل کرنے کی کوشش کریں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور مفتی صابر صاحب کی بارگاہ میں پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز کے انتظار میں انگلیاں چٹکاتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے انگلیوں سے کینچی باندھ کر بیٹھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ انگلیاں چٹخانا گجراتی زبان میں اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں انگلیاں پھوڑنا، یعنی جیسے اس طور پر کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے فقہائے کرام نے یہ بیان فرمایا گیا کہ نماز کے انتظار میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے یا پھر نماز پڑھ رہا ہے، دونوں صورتوں میں انگلیاں چٹخانا اور انگلیاں پھوڑنا یہ مکروہ ہے اور سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے.
بعض حضرات کو دیکھا جاتا کہ نماز کے انتظار میں گئے، جماعت قائم ہونے میں ابھی وقت باقی بچا گئے، تو وہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس طرح کا عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گے۔ تو توجہ دیں، نماز کی حالت میں بھی اس سے منع کیا گیا کہ نماز کے انتظار میں اگر آپ مسجد میں بیٹھیں گے وہاں بھی اس سے منع کیا گیا کہ ایسے ہی انگلیوں کی قینچی باندھنا، یعنی اشارے سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ مطلب کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا، تو یہ عمل بھی ایسا کہ اس کے حوالے سے فقہائے کرام نے فرمایا کہ نماز کے انتظار میں اور حالت نماز میں اس عمل کے کرنے کی اجازت نہیں کہ اس سے بھی منع کیا گیا کہ لہٰذا انگلیوں کی قینچی باندھنے سے بھی پرہیز کریں، انگلیاں چٹخانے سے بھی پرہیز کریں، بلکہ نماز کے انتظار میں اگر آپ بیٹھیں گے درود شریف پڑھتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، اپنے طور پر کوئی بھی وظیفہ پڑھتے رہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اب عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ توجہ اگر رکھیں گے، یہ ذہن میں خیال رکھیں گے، تو اس طرح کے فضول کاموں سے آپ دور رہیں گے اور مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رکھیں گے۔ تو یہ دو احکام شریعت کے آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی ان کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گھٹنوں کو سینے سے ملا کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر سجدہ کرنا کیسا؟ مردوں کے لیے جو سنت طریقہ بتایا گیا کہ وہ یہی ہے کہ گھٹنوں کو اور جو پیٹ کا حصہ ہے جس کو بازو کا حصہ کہتے ہیں اس کو رانوں کے حصے سے الگ رکھیں، ایسے ہی گھٹنوں کو نیچے جو حصہ ہے اس سے بھی الگ رکھیں گے، کروٹ وغیرہ کو الگ رکھا جائے گا، ملا کر کے سجدہ کرنا یہ عورتوں کے لیے سنت طریقہ ہے، عورتوں کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ مرد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تمام حصے اس کے الگ رہیں گے، کروٹ والا حصہ بازو ران والے حصے سے الگ رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو ہاتھوں کا معاملہ ہے تو اتنا حصہ تو زمین پر مرد کے لیے رکھنے کا حکم رہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی حصہ ہے جس کو کلائی کا حصہ کہتے ہیں تو اس حصے کے حوالے سے حکم یہ رہتا ہے کہ مرد اتنے حصے کو زمین سے اوپر رکھے، بس اس طور پر ہاتھ کو رکھیں زمین پر، باقی کلائی کا حصہ کونیوں کا حصہ زمین کے اوپر رکھا جائے۔ یہ مرد کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ یہاں تک کہ اگر کوہنی زمین پر بچھا کر کے مرد سجدہ کرتا ہے، بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پورا حصہ ان کا زمین پر بچھا ہوا رہتا ہے، کوہنی والا حصہ بھی زمین سے لگا ہوا رہتا ہے، ایسے اگر کوئی مرد سجدہ کرتا ہے تو اس کو بھی مکروہ تحریمی بتایا گیا کہ ایسا عمل نماز میں مکروہ تحریمی ہے، اور اس عمل کی وجہ سے نماز میں کراہت تحریمی لازم آتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اتنا حصہ زمین پر رگے، باقی حصے کو زمین کے اوپر رکھا جائے۔ مرد کے لیے یہی طریقہ سنت کے، یہی طریقہ صحیح کے۔ اور اگر عورت ہے وہ مرد جیسا سجدہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم رہے گا؟ اس کے لیے پھر خلاف سنت حکم رہے گا، کیونکہ اس کو جسم کے اعضاء ملا کر کے سجدہ کرنے کا حکم رہتا ہے، تو اس کے لیے وہی حکم ہے، لہٰذا وہ اسی کے مطابق عمل کرے۔ ناک اور منہ کو نماز میں چھپانا کیسا؟ عام حالات میں تو ناک اور منہ کو چھپانے سے بچنے ہی کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہاں، ابھی جو 2-3 سالوں پہلے ایک زمانہ گزرا کہ جس میں لازمی طور پر ناک اور منہ کو چھپانے کے حوالے سے پابندی کی جا رہی تھی اور نہ کرنے پر سخت سزائیں دی جا رہی تھی۔ نماز کے لیے بھی اجازت اسی حالت میں دی جا رہی تھی کہ ناک اور منہ کو چھپا کر کے ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عمل نہ کرنے کی صورت میں مسجدوں کو بھی بند کیا جا رہا تھا۔ ایسی مجبوری کی صورت میں اگر کوئی نماز اس طرح پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عام حالات میں اس سے بچنا چاہیے۔
کپڑوں پر تصویر بنی ہو تو کیا نماز درست ہوگی؟ یہ کافی اہم مسئلہ پوچھا جا رہا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ چھوٹے بچے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب ان کے گھر والوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو ان کی ٹی شرٹ پر، ان کے شرٹ پر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی جاندار کی تصویر، کسی کارٹون کی تصویر بنی گئے، کسی جانور کی تصویر بنی گئے. تو یاد رکھیں کہ اگر جاندار کی تصویر گئے، کارٹون گئے، انسان گئے، اسی طریقے سے کسی جانور کی تصویر بنی ہوئی گئے، وہ تصویر بالکل صاف نظر آ رہی ہے، اور اتنی بڑی تصویر ہے کہ اگر زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں تو بالکل صاف تصویر نظر آتی ہے. ایسی تصویر کپڑے پر بنی ہوگی تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو یہ بہت اہم معاملہ ہے. جو والدین اس طرح کے کپڑے اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہیں یا خود اپنے لیے خریدتے ہیں، لازمی طور پر انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر جگہوں پر نمازی کے آگے پیچھے دائیں بائیں تعظیم کی جگہ پر اگر تصویر بنی ہوئی ہے یا تصویر لگی ہوئی ہے تعظیم کی جگہ پر گئے، اور اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ صاف اس کے اعضاء نظر آتے ہیں، بڑی تصویر گئے، تو ایسی تصویر کی بنیاد پر بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. دکانوں پر یا مکانوں میں جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں کہ اس کا خصوصی خیال رکھیں کہ اگل بغل میں اگر کوئی تصویر والا کپڑا گئے یا تصویر والی کوئی چیز گئے تو اس کو ضرور چھپا لیا کریں تاکہ نماز میں کسی طرح سے کوئی کراہت لازم نہ آئے. نماز میں الٹا قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ الٹا قرآن مجید پڑھنے کا مطلب کہ جو سورتوں کی ترتیب ہے، جیسے اخیر میں آپ جانتے ہیں کہ سورہ فیل، الم تر کیف، یہ سورت گئے، اس کے بعد سورہ قریش لإلاف قریش گئے. تو یہ جو سورتوں کی ترتیب بنی ہوئی ہے، نماز کی حالت میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی اس ترتیب کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ضروری ہے. ہاں اگر کوئی جائز مقصد ہے، جیسے بچوں کو سکھانے کے لیے پیچھے سے شروعات کرتے ہیں تو وہ الگ معاملہ ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے. ورنہ تو عام حالات میں چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، جو ترتیب قرآن مجید کی سورتوں کی گئے اسی ترتیب سے اس کو پڑھنے کا حکم رہتا ہے. اب اگر کسی نے نماز کی حالت میں قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب کو بدل دیا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے کہ پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی گئے اس سے آگے والی سورت دوسری رکعت میں پڑھ لیتے ہیں. تو اس میں اگر جان بوجھ کے ایسا کوئی کرتا ہے، ایسے عموماً کرتا تو نہیں ہے کوئی، لیکن حکم مسئلہ کہ جان بوجھ کر اگر کوئی الٹا قرآن مجید نماز میں پڑھتا ہے تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہوگا اور اس کی وجہ سے پڑھنے والا گنہگار ہوگا. لیکن اس صورت میں بھی نماز اس کی صحیح ہو جائے گی، نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے نہ نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اگر غلطی سے ایسا ہو گیا، جیسا کہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، تو غلطی سے اگر قرآن کی سورتوں کی ترتیب بدل گئی نماز کی حالت میں، تو اس صورت میں نہ کسی طرح سے کوئی گناہ ہے، نہ وہ پڑھنے والا کسی طرح گنہگار ہوگا، نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے. مکمل طریقے پر نماز صحیح ہوگی اور گناہ بھی کسی طرح کا نہیں ہوگا. تو جان بوجھ کر کے بھی کوئی پڑھے گا تب بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا کہ گنہگار ہوگا پڑھنے والا، یہ الگ معاملہ ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ قوما میں سیدھا کھڑا ہوئے بغیر اور جلسہ میں سیدھے بیٹھے بغیر سجدے میں چلے جائے تو اس طرح کرنا کیسا ہوگا؟ قوما یعنی جو رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تو اس میں بھی بعض لوگوں کو اتنی جلدی نماز پڑھتے دیکھا جاتا ہے کہ قوما میں ابھی سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان جلسے میں سیدھے بیٹھے بھی نہیں کہ دوسرے سجدے کے لیے
اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں گے تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ بارہا یہ مسئلہ بتایا گیا کہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ قوما میں سیدھا کھڑا ہونے کے بعد، ویسے ہی جلسہ میں سیدھا بیٹھنے کے بعد، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ نماز کے واجبات میں سے گئے۔ ایک مرتبہ تسبیح اور سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب گئے، لہذا اس پر عمل کریں، مکمل اطمینان سے قوما بھی کریں، رکوع سجدہ بھی کریں، جلسہ بھی کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، تاکہ نماز پڑھنے کا جو لطف ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ کامل طریقے پر آپ کو حاصل ہو۔ آخری سوال یہ ہے کہ نماز انشٹ کر کے پڑھنا کیسا؟ نماز کی حالت میں انشرت کرنا، یعنی شرط یا ٹی شرٹ پہنی گئے تو اس کو پینٹ یا پائجامہ کے اندر ڈال کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے، اس سے بچا جائے۔ نماز کی حالت میں کپڑے کو صحیح کر لیں، پینٹ کے اندر سے ٹی شرٹ یا شرٹ کو نکال لیں اور صحیح کرنے کے بعد نماز ادا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللہم ارزقنا فوزا کاملا، اللہم ارزقنا شفاء من کل داء، اللہم ارزقنا حفظا من سوء الخاتمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔